بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے گھر کے کونوں میں 10 مرتبہ یا رضا کو پڑھ کر دم کریں، آپ کا رزق بے تحاشا بڑھ جائے گا اور برکت آئے گی۔ جس عورت کا وزن بڑھ رہا ہو وہ دار چینی کا دانہ روزانہ کھائے، وزن چند دن میں کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسرے دن ساگو دانہ کھانے کی عادت بنائیں، سونف والی چائے روزانہ پی لیا کریں۔ جو روزانہ تھوڑا سا لوبیا کھا لے اس کا وزن دنوں میں کم ہو جائے گا اور طاقت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوگا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ عورت سب سے پہلے کسی مرد کے حسن کی بجائے اس کے مزاج کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہوتی ہے؟ نظر کو تیز کرنا چاہتے ہو تو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے آپ کی نظر تیز ہوگی۔ پانی کے ساتھ دوائی کھاؤ تو پانی کم پیا کرو، اس سے دوائی زیادہ اثر کرتی ہے۔ جوتے خریدنے کے لیے شام کے وقت جاؤ کیونکہ اس وقت آپ کے پاؤں اصلی حالت میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ دماغی مشقت کرنے والا کام کرتے ہیں تو ہلکا سا عطر ضرور لگا لیا کریں۔ پیٹ کے بل سونے سے دل گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ کندھا جھکا کر بیٹھنے سے مہرے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ دانتوں سے ناخن کھاتے ہیں وہ بہت سی بیماریوں میں گھرے جا سکتے ہیں کیونکہ ناخنوں میں جراثیم زیادہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، گرم پانی سے مت نہائیں ورنہ بال کمزور ہوں گے۔ پانی پینے کی قلت سے ہونٹ کالے ہوتے ہیں۔ دن میں 8 گلاس پانی ضرور پئیں۔ ہنسنے کے بعد جسم میں مدافعتی خلیات کی تعداد میں 12 گھنٹوں کے لیے اضافہ ہوتا ہے۔ ہنسنے سے خون میں آکسیجن کی مقدار بڑھتی ہے اور دوران خون بہتر ہوتا ہے، جبکہ بلڈ پریشر بھی کم ہوتا ہے، جس سے امراض قلب سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، رات کو دیر تک جاگتے رہنے سے چہرے پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دن کے وقت سونے سے دماغ کی کمزوری ہوتی ہے۔ دن کے وقت سونا دل کو بے چین اور اعصاب کو ڈھیلا بناتا ہے۔ جو لوگ رات کو زیادہ دیر جاگتے ہیں ان میں پاگل پن کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے۔ اچانک بخار تیز ہو جائے تو سبز الائچی چند دانے پانی میں ڈال کر ابال لیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو اس میں چینی اور تھوڑا سا نمک ملا لیں۔ یہ پانی مریض کو پلا دیں۔ یہ پانی پینے سے بخار کے مریض کو پسینہ آئے گا اور بخار کا زور بھی ٹوٹ جائے گا۔ ناظرین، زیادہ چائے پینے اور رات کے وقت انڈے کھانے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے۔ اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ کے لیے توانا رکھنا چاہتے ہیں تو دہی کھانا مت بھولیں۔ ہر کھانے کے بعد گڑ کھا لو، نظام انہضام ساری زندگی ٹھیک رہے گا۔ جلد میں چمک پیدا کرنی ہے تو لیمبو ضرور آزمائیں۔ اپنے نہانے والے پانی میں لیمبو نچوڑ لیں اور روزانہ دہرائیں۔ اس سے آپ کی جلد چمک جائے گی اور خوبصورت نظر آئے گی۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے دانت کبھی خراب نہ ہو تو اس کو چاہیے میٹھی چیز کھانے سے قبل روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا لیا کرے۔ اگر سانس پھولنے کی پرابلم ہو تو شربت سندل پانی کے ساتھ پی لیا کرو، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ شدید بخار کی صورت میں بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر نیم کر کے پی لو، بخار اتر جاتا ہے۔ بدنما داغ دور کرنے ہیں تو کریلے کے چھلکے کو پیس کر اس میں ٹماٹر کا رس مکس کر کے داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ باتیں کم اور کام زیادہ کیا کرو کیونکہ لوگوں کو سنائی کم اور دکھائی زیادہ دیتا ہے۔ ناظرین، مولی کا پانی چہرے پر لگانے سے چہرے کے کیر مہاسے اور داغ دور ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک زوجہ محترمہ کے ساتھ تھے۔ ایک شخص آپ کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا۔ وہ آیا تو فرمایا، یعنی یہ میری فلاں بیوی ہے۔ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کون ہوں جو یہ گمان کروں؟ میں نے آپ کے متعلق کوئی ایسا گمان نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان میں خون کے چلنے کی طرح چلتا ہے۔ سبزیوں کا رس پینے سے سانولا بدن بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ادرک ابال کر کھاؤ، جگر کو طاقت ملے گی۔ پستہ کھانے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ناظرین، ٹماٹر کا جوس جگر کی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ سیب کا رس دل کی گھبراہٹ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مفید ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ہنسنے سے انسان کے جسم سے کئی طرح کے کیمیکلز خارج ہوتے ہیں جو دل کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔
ہنسی دماغ سے تناؤ کو کم کرتی ہے۔ ہنسنے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی سنجیدہ بحث یا لڑائی کے دوران آپ ہنس پڑے تو آپ کسی بڑے جھگڑے سے بچ سکتے ہیں۔ بعض دفعہ چھوٹی بات پر کی جانے والی بحث بھی بڑے جھگڑے میں منتقل ہو جاتی ہے۔ ناظرین، مردانہ کمزوری کو ختم کرنے کے لیے کشمش کا استعمال نہایت مفید سمجھا جاتا ہے۔ یہ خشک میوہ مردانہ طاقت میں اضافے کے ساتھ ساتھ سرات و انزال جیسے مسائل کو ختم کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمش خواتین کے جنسی مسائل کو ختم کرنے کے لیے بھی بہت اہم ہے، خاص کر لیکوریا۔ ناظرین، جنسی صحت کو بہتر بنانے کے ساتھ کشمش شادی شدہ زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے بہت اہم تصور کیا جاتا ہے۔ کشمش سے سفید بالوں پر کنٹرول۔ سونے سے پہلے کشمش کا پابندی سے استعمال وقت سے پہلے نمودار ہونے والے سفید بالوں کی روک تھام میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ کشمش فولاد اور وٹامن سی سے بھرپور ہونے کی وجہ سے خوبصورت اور چمکدار بالوں کے حصول کے لیے مددگار ہے۔ ناظرین، کشمش کو روزانہ استعمال کرنے سے صحت پر نہایت اچھے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ کشمش سے وزن میں کمی۔ کشمش چونکہ قدرتی شکر سے بھرپور ہوتی ہے، اس لیے جسم کی چینی کی مطلوبہ طلب کو کم کرتی ہے۔ یہ طلب کم ہونے سے بلڈ شوگر بھی کنٹرول میں رہتی ہے اور بھوک بھی کم لگتی ہے، جس سے وزن میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تاہم جلدی سے وزن کم کرنے کے لیے کشمش کو زیادہ مقدار میں استعمال کرنا مفید نہیں ہے۔ زیادہ پانی پیا کرو، آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ اگر گھر میں سے کسی کی کھانسی نہ جاتی ہو تو اس کو بینگن کا سالن کھلائیں۔ صبح نہار منہ 1 چمچ پیاز کا رس پینے سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہوگی۔ اس بغول پانی میں گھول کر پینے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات ملتی ہے۔ کھانے کے بعد 1 دانہ چھوٹی الائچی چبایا کرو، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور منہ کی کڑواہٹ کو ختم کرتا ہے۔ چٹنی میں کالا نمک شامل کرنے سے چٹنی کافی دن تک خراب نہیں ہوتی۔ کھانے میں بطور سلاد ٹماٹر کھانے سے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ مچھلی کا تیل کمزور نظر کو تیز کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک کے خدشے کو کم کرتا ہے۔ چہرے کے ساتھ ساتھ اپنے پورے بدن کو خوبصورت کرنا ہے تو روزانہ سیب کھاؤ۔ کھانے کے بعد 4 منٹ چہل قدمی کریں، زندگی بھر بدن میں کوئی کمزوری نہیں ہوگی۔ معدے کو ہمیشہ ٹھنڈا رکھنا ہے تو روزانہ تخم ملنگا 1 گلاس میں پانی میں ملا کر استعمال کریں۔ ناظرین، بانجھ پن بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کی اصل وجوہات میں موٹاپا، ٹینشن اور نیند کی کمی بھی ہے۔ کھجور کھانے سے سانس کی نالی اور پھیپھڑوں کی خراش دور ہوتی ہے اور بلغم کو پتلا کر کے فارغ ہونے میں مدد دیتی ہے۔ پیاز میں شامل فولاد مردانہ کمزوری کو دور کرتا ہے اور جسم میں تازہ خون پیدا کرتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق بانجھ پن میں اخروٹ مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ کھیرا زیادہ سے زیادہ کھائیں، یہ پیٹ کی بیماریوں سے نجات دلاتی ہے۔ کھانوں میں زیادہ نمک استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کلونجی انسان کو کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے لیے کافی مفید ہے۔ دودھ کے ساتھ کھجور کھاؤ، جسم کی ہر قسم کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ہنسنا دماغ میں تناؤ کم کرتا ہے۔ ہنسنا انسان کو کئی قسم کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ سونے سے قبل ادرک کا قہوہ پی لیا کرو، پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلے کھائیں۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے یا حافظہ کمزور ہے تو نہار منہ بادام اور شہد ملا کر کھایا کریں۔ مچھلی کی تاثیر گرم ہے، یہ خون کو جمنے نہیں دیتی۔ مچھلی کھانے والے لوگ دل کی بیماری سے بچے رہتے ہیں۔ ہر وقت پریشانی اور اداسیوں میں گھرے رہنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جن کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو روزانہ آلو بخارے کا جوس پلا دو، ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، شہد کے ساتھ گندم کے دانے کھانے سے بدن کی طاقت میں گھوڑے جیسے اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دماغی کام کر لینے کے بعد زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔ اگر چہرے پر بہت زیادہ تل ہوں تو چہرے کو لسی سے دھو لو۔ اس کے ساتھ گلیسرین ارکے گلاب میں ملا کر چہرے پر لگاؤ، 2 گھنٹے بعد دھو لیں، داغ دھبے 2 دن میں غائب ہو جائیں گے۔ پیاز کے پتے پیس کر اس کا لیپ بنا کر سر میں لگانے سے گنج پن کو دور کیا جا سکتا ہے۔
اگر سر میں خشکی ہے تو میتھی دانہ پانی میں بھگو کر اس کو سر میں لگانے سے سر کے بالوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ گائے کا دودھ چہرے کو نکھارتا ہے، جسم کو صحت مند رکھتا ہے۔ رات کو پانی میں املی بھگو دیں، پھر اس پانی سے بال دھو لیں۔ یہ عمل 1 ہفتہ کریں اور بادام یا ناریل کے تیل کی مالش کرتے رہیں۔ ناظرین، بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ ہفتے میں 1 بار بدن پر تیل کی مالش ضرور کریں، اس سے جسمانی تھکاوٹ دور ہوگی اور بدن میں چستی آئے گی۔ آلو کی چپس کھانے سے جلد پر دانے اور میل پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ آم کھانے کے بعد 2 گھونٹ کچی لسی پی لینے سے دانے وغیرہ نہیں نکلتے۔ انگور کا رس پیٹ کی چربی ختم کرنے میں مددگار ہے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی اور پھٹکری ملا کر لگا لو، خارش ختم ہو جائے گی۔ ادرک والا پانی پینے سے بدن میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ لیموں کا رس چہرے پر لگانے سے جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ زیادہ ٹھنڈی چیز نہ کھائیں، اس سے نظر کی کمزوری ہوتی ہے۔ لیموں کے چھلکوں کو دانت پر مل لو، دانتوں کی پلاہٹ فوری ختم ہو جائے گی۔ نمک کا زیادہ استعمال جوڑ کمزور کر دیتا ہے۔ ہری مرچ کی چٹنی بنا کر کھا لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ حضرت آدم کی بیوی حضرت حوا تھی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے ان کا یہ نام رکھا، جب ان کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی، مگر حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تخلیق محسوس نہ ہوئی تھی۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو تکلیف محسوس ہوتی تو کوئی شخص اپنی بیوی پر مہربان نہ ہوتا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ سے کہا گیا، یہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، عورت ہے۔ پوچھا گیا، اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا، حوا۔ پوچھا گیا، اس کا امرات نام کیوں رکھا گیا؟ فرمایا، کیونکہ یہ المرا مرد سے ہے۔ پوچھا گیا، اس کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ فرمایا، کیونکہ یہ حی زندہ سے پیدا کی گئی۔ روایت ہے کہ ملائکہ نے یہ سب سوال کیے تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا تجربہ کر لیں۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، اے آدم، کیا تو اس سے محبت کرتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ پھر فرشتوں نے حضرت حوا سے پوچھا، اے حوا، کیا تو حضرت آدم سے محبت کرتی ہے؟ حضرت حوا نے کہا، نہیں، حالانکہ حضرت حوا کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی محبت سے کئی گنا زیادہ محبت تھی۔ فرشتوں نے کہا، اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے محبت میں سچ بولتی ہوتی تو حضرت حوا بھی سچ کہتی۔ حضرت ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا تو وہ اس میں وحشت سے چلے۔ جب سو گئے تو ان کی بائیں جانب سے چھوٹی پسلی سے حضرت حوا پیدا کی گئی تاکہ آپ اس سے سکون حاصل کریں اور مانوس ہوں۔ جب آپ جاگے تو آپ نے اسے دیکھا، پوچھا، تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا، ایک عورت ہوں جو تیری پسلی سے پیدا ہو گئی تھی تاکہ تو سکون پائے۔ جو بندہ صبح دیر تک سویا رہتا ہے اس کی مردانہ طاقت کم ہوتی ہے۔ جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے گا اس پر بڑھاپا جلدی آ جائے گا، سست مزاج ہو جائے گا۔ بیڑ کا دودھ سر کی خشکی کو دور کر دیتا ہے۔ نہانے کے فوری بعد سرما مت لگایا کرو، اس سے نظر کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ پانی پینے کے دوران لیموں چاٹ لینے سے موٹاپا جلدی ختم ہوتا ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے والے کی پیٹ کی چربی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو بندہ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرتا ہے اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ رات کو وقت پر نہ سونے سے یا نیند پوری نہ کرنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ پکا ہوا کیلا کھانے سے بدن میں الرجی آتی ہے۔ اگر جسم پر گرمی دانے نکل آئیں تو سرسوں کے تیل گرم کر کے لگائیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ تالے میں اگر بارش کا پانی داخل ہو جائے یا زنگ لگ جائے تو تالے میں مٹی کا تیل 2 قطرے ٹپکا دو، تالا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اجوائن دمے کے مرض کو ختم کرنے میں مددگار ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، بری جگہ کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا حتیٰ کہ میں جبرائیل امین سے پوچھ لوں۔ جبرائیل امین علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس نے کہا، میں نہیں جانتا حتیٰ کہ میں میکائیل سے پوچھ لوں۔ میکائیل آئے اور کہا، اچھی جگہ مساجد ہے اور بری جگہ بازار ہے۔ کلونجی کھانے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ 1 سیب کھانے سے بخار نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ کھانے کے بعد کھجور کھاؤ، آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا۔ بھنڈی زیادہ کھانے والے کا جگر اچھا رہتا ہے، زیادہ پانی پینے والا دیر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ اپنے پاس گلاب کا پھول رکھ کر سو جاؤ، مچھر نہیں کاٹے گا۔ آنکھوں سے پانی آتا ہو تو نہار منہ 12 بادام سونف کے ساتھ کھا لو۔ پیٹ کی چربی کو چند دن میں پگھلانا ہے تو پانی میں اس بغول ڈال کر پی لو۔
بدن کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے روزانہ 5 دانے کشمش کے لازمی کھائیں۔ جو اور چنے کا آٹا شوگر والا مریض کھا لے اس سے اس کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ ناظرین، رات کو بکری کا دودھ سینے پر لگا کر سونے سے بریسٹ میں سختی آ جاتی ہے اور ان کی خوبصورتی بھی بڑھ جاتی ہے۔ آلو کے ٹکڑے کاٹ کر ہاتھوں اور پاؤں کی جلد پر مل لیں، اس سے ہاتھوں اور پیروں کی جلد چمک اٹھے گی۔ لیموں کا رس اور سرکہ ہم وزن لے کر لوشن بنائیں، یہ ہاتھوں کی رنگت نکھارنے کے لیے بہترین ہے۔ دانوں کے نشانات مدھم کرنے کے لیے زیتون کے تیل سے مساج کریں۔ ناظرین، جن کی شادی قریب ہے، دلہن بننے والی ہے، وہ انار کا یہ فیشل ضرور آزمائیں۔ جلد کو چمکدار اور گلابی بنانے کے لیے ڈاکٹر بلقیس کا زبردست ٹوٹکا۔ اس ٹوٹکے سے آپ کے چہرے کے داغ دھبے بھی ختم ہو جائیں گے اور رنگت فوری طور پر دمک اٹھے گی۔ اس ماسک کو بنانے کے لیے 3 کھانے کے چمچ انار کا جوس اور 1 کھانے کا چمچ دہی اور 1 کھانے کا چمچ پسا ہوا گڑ لیں۔ جوس کو تھوڑا سا پکا لیں تاکہ وہ گاڑھا ہو جائے اور تینوں چیزیں ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اس امیزے کو چہرے، گردن اور ہاتھوں پر لگا لیں اور آدھا گھنٹہ بعد سادے پانی سے دھو لیں۔ ناظرین، اس عمل کو مسلسل کرنے سے چہرہ جگمگا اٹھے گا اور دانے، داغ دھبے بھی دور ہو جائیں گے۔ کمر درد کے شکار رہنے والے افراد فرش یا تخت پر سونے کی عادت اپنائیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے پر چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔